دیکھیں مولانا صاحب نے پہلے دن کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے. ملکی مفاد میں آپ نے دیکھا ہوگا تمام پارٹیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو مذہب ایسا نہیں ہے کہ مذہب کو ہم نے سیاست میں ڈالا ہے. جمعیت علماء اسلام نے ہر فورم پہ بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں. اب اگر جمعیت چاہے وہ گورنمنٹ میں جا بھی سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ایسے ہے کہ بلوچستان کے جو سیاست ہے وہ باقی تمام صوبوں سے الگ ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے قوم پرست پارٹیاں بہت ہیں، مذہبی ہیں، نیشنلسٹ ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک فورم پہ اکٹھا کیسے ہوتے ہیں. دیکھیں اکثر ہمیشہ ملکی مفاد میں آپ نے دیکھا ہوگا تمام پارٹیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں. جس قسم کی اے پی سی ہو اور جس قسم کی کوئی ایسی ملک میں کوئی ایسا وہ آتا ہے کوئی مسئلہ یا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تمام پارٹیاں ایک ساتھ ہو جاتی ہیں. ایک ایسا ہے کہ ہر پارٹی کا ایک اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک دستور ہے اور اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس کے تحت وہ چلتے ہیں. دیکھیں یہاں مذہب پورا پاکستان اسلامی ملک ہے، اسلامی ریپبلک آف پاکستان ہے. تو مذہب ایسا نہیں ہے کہ مذہب کو ہم نے سیاست میں ڈالا ہے. یہ بات لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں مذہبی ہونا اور مذہب کو سیاست میں ڈالنا یہ دو الگ چیزیں ہیں. اب مذہبی لوگ سیاست نہیں کر سکتے، اسلامی لوگ کر سکتے ہیں. تو اس پہ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ سیاست کو نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں مذہبی لوگ سیاست میں اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری لیں، تھوڑا سا بیک میں جائیں، بلوچستان کے اگر آپ حالات کو دیکھیں، آپ بلوچستان میں پارٹی کے اس کے کردار کو دیکھیں تو جمعیت علماء اسلام نے ہر فورم پہ بہت اچھے کام کیے ہوئے ہیں. جب بھی ملک میں اسلام پہ ایک ایسی خفیہ وار کیا گیا ہو جیسے کہ ناموس رسالت میں آیا ہے، جیسے کہ اور ایسے وہ ایشو ہیں، تو اس پہ دیکھیں جمعیت ہی آواز اٹھاتی ہے پورے اس میں، چاہے وہ اسمبلی میں ہو، ملک میں ہو، وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم مذہبی جماعت مذہب کے نام پہ سیاست نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قوم پرست، دیکھیں قوم پرست پارٹیاں بھی یہاں سیاست کرتی ہیں، ان کا بھی ایک الگ سے ایک ایجنڈا ہے، ایک معاملہ ہے. کچھ ایسی قوم پرست پارٹیاں ہیں، دیکھیں بات یہ کہ جو پاکستان کے آئین کے اندر ہو وہ سب پارٹیاں ٹھیک ہے. جو آئین سے تھوڑا سا ٹکراؤ یا آئین سے بالاتر ہے اس پہ تھوڑا سا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی پارٹی بھی ان کا ساتھ دیتی ہے. دیکھیں جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں بھی بہت زیادہ اکثریت سے ہے اور یہاں کا ووٹ بینک بھی بہت اچھا ہے جمعیت علماء اسلام کا. صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اصولی سیاست دیکھا جائے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر جمعیت چاہے وہ گورنمنٹ میں جا بھی سکتی ہے اور شاید آپ نے بھی سنا ہوگا انہوں نے کہا پیشکش بھی کی ہوگی جو گورنمنٹ پارٹی ہیں کہ آپ گورنمنٹ میں آ کے شامل ہو جائیں. لیکن بات دیکھیں بات اصول کی ہوتی ہے. اس میں بات صرف مولانا صاحب کی ایسے نہیں کہ مولانا صاحب نے ملک کو ایسے حالات میں ڈالنا ہے یا ملک میں ایسا ایک وہ افراتفری والا، وہ بات نہیں ہے. مولانا صاحب نے دیکھیں پہلے دن کہا ہے کہ آپ بات کرتے تھے کہ الیکشن کمیشن فلانے حلقے کھلوائے. آج مولانا صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ الیکشن ہے یہ اس کو ہم نہیں مانتے. یہ الیکشن کمیشن کے اس رول کے تحت جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو وہ فارم 52 تھا یا 53 تھا یا 1 تھا، وہ فارم کہاں گئے،
وہ جو دعوے کیے گئے کہ ایسا شفاف الیکشن، اسی لیے دیکھیں مولانا صاحب نے پہلے دن کہا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے۔ دیکھیں مولانا صاحب نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا، آپ کو ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے، شاید کچھ اور پارٹیوں نے ساتھ دیا ہو نہ دیا ہو، مولانا صاحب اکیلے آئے تھے۔ مولانا صاحب نے جو فارم آپ کے سیاسی عمل کا ہے وہ ہم نے کیا ہے، کوئی بھی ایسا فورم ہم نے نہیں چھوڑا ہے۔ دیکھیں ہم زبردستی کسی کو نہیں کہتے، ہم جو اتحادی ہیں ہمارے، وہ آج وہی باتیں کر رہے ہیں جو مولانا صاحب پہلے دن سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک آج کل اللہ تعالیٰ نے مولانا صاحب کو ایک عزت دی ہے، اور مولانا صاحب کی جو سیاسی قد ہے وہ اس عمل سے بڑا ہے، اور بڑا ہے، کم نہیں ہوا ہے۔ بات یہ کہ سٹنگ ایم پی ایز ہیں ہمارے جو اپوزیشن میں بھی ہیں، انہوں نے سی ایم سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا ہے، اب ریکارڈ پہ بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ فورم جو اسمبلی کا ہے اس فورم پہ بھی آواز اٹھایا ہے۔ جو فنڈ کے حوالے سے اپوزیشن کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں عدالت میں بھی گئے، یہ سارے فورم انہوں نے کیے ہیں، سارے آواز ہر جگہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم یہاں پہ ہمارا ایک یہ ہے کہ ہم ان کو روکیں گے نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اچھے کام آپ کے ہیں اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے کہا کہ بلوچستان میں سیٹیں زیادہ ہونی چاہیے، آپ نے کہا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، اس پہ کوئی نہ بلوچستان کی مفاد کی خاطر نہ ہم نے اس پہ سیاست کی ہے، نہ ہم نے کوئی آواز اٹھائی، نہ ہم نے اس پہ وہ کیا ہے، اس پہ سکورنگ کی ہے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کی ہے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ لیکن جہاں پہ آپ غلط کرتے ہیں، آپ ایک فنڈ آپ سارے اس میں بلوچستان میں ایکول تقسیم کریں، آپ کسی کو زیادہ نواز رہے ہیں، کسی کو نہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ تھوڑا سا انسان کو اس پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ احتجاج پہ نکلے یا کورٹ میں جائے۔ تو بلوچستان میں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ایک تاریخ ہے، اور پاکستان میں اس دفعہ پہلے بھی اپوزیشن میں رہے، ابھی بھی اپوزیشن میں، ایسا کوئی وہ نہیں۔ حکومت میں جانے کی کوئی دعوت تو نہیں آپ پارٹی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ فی الحال تو اس پہ نہ مولانا صاحب نے کسی کو سوچنے کی اجازت دی ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جو مولانا صاحب خود کریں گے۔ مولانا صاحب اس گورنمنٹ کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ ہی جعلی ہے، یہ الیکشن ہی جعلی ہے، تو اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا صاحب اس میں اتحادی ہو جائیں گے۔ آپ وہ حصہ دیکھیں، وہ شعر دیکھیں، کیا ملتا تھا یا کیسے ملتا تھا۔ اب این ایف سی کے بعد جو تھوڑا کچھ آیا ہے، اس کے بعد تھوڑا یہ سی پیک آیا ہے، اس سے بلوچستان میں تھوڑی سی خوشحالی اور تھوڑی سی ترقی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ کو یہ لگا ہوگا کہ بلوچستان میں ترقی ہوئی ہے، لیکن یہ ترقی، یہ وہ جو سی پیک آپ کا ہے، یہ اس سے تھوڑا سا کوئی ایک روڈ سی پیک میں ڈال دیا کسی کو، وہ یہ چیزیں ہیں۔ جو خوشحالی بلوچستان کو باقی صوبوں کے بنسبت ملنا ہے، ایسے آپ بتائیں مجھے کہ اس بلوچستان میں آپ کو کیا نظر آیا ہے کہ یہ صوبہ باقی صوبوں سے مقابلہ کر سکے۔ ہمارے تعلیمی ادارے وہی تعلیمی ادارے ہیں، اس کے لیے اگر آپ بلوچستان سے فنڈ اٹھائیں گے تو یہ ایک بلوچستان میں نامحرومی اتنی ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ جب بلوچستان میں آتا ہے تو اس پہ پہلے تو وہ صوبوں میں لڑائی، ضلعوں میں لڑائی ہوتی ہے کہ یہ اس ضلع میں ہونا چاہیے، اس ضلع میں، تو اس لیے بلوچستان کو ایک خصوصی پیکج دینا چاہیے۔ اس کے جو 3-4 بڑے ضلع ہیں، اس کی آبادی بھی زیادہ ہے، اور اس میں اچھے سے یونیورسٹیاں بننی چاہیے، اس میں انجینئرنگ یونیورسٹیاں بننی چاہیے، اس میں میڈیکل کالج بننے چاہیے، اس میں آپ کا آئی ٹی کا کوئی وہ بننا چاہیے۔ تو اس طرح تھوڑا بہت کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو یوتھ ہے، جو ہمارا جوان ہے، اس کا فیوچر جو سیکیور ہوگا تو بلوچستان میں خوشحالی آئے گی۔ یہ روڈ اور اس کو تو آپ عارضی یہ ابھی سی پیک اور اس سے آئے ہیں، تو اس میں آپ خوشحالی نہیں کہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے جوان کو
اسلام آباد کے اس ڈپارٹمنٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک انجینئرنگ سے ہو، جو ایک ایگریکلچر سے ہو، جو ایک میڈیکل سے ہو، جو ایک آئی ٹی سے ہو. اس سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے ترقی کی ہے. اس طرح نہیں کی ہے. آپ جس پارٹی یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب دو قومیں یا دو گھر یا دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو پورا گھر، پورا علاقہ، پورا محلہ ڈسٹرب ہوتا ہے. یہاں پہ یہ کلچر تھوڑا زیادہ ہے. اس میں یہ جو قبائلی ہمارے جو بڑے ہیں یا جو ہمارے مشر ہیں جو یہ قبائلی فیصلے کرواتے ہیں، ان کا بلوچستان پہ بہت زیادہ احسانات ہیں. یہ وہ عمل ہے جس کو عدالت سالو نہیں کر سکتی ہے. اس میں سالوں سال لگ جاتے ہیں کہ کسی کو انصاف نہیں ملتا. اب جب عدالت سے آپ پوچھیں، عدالت وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رول ہے وہ پرانا ہے، اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، پھر ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. یہ واحد وہ طریقہ ہے جس میں ہم دو بندوں کو یا دو قبیلوں کو بٹھا کے، اس پہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے ہوتا ہے، اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے جو بڑے کرتے ہیں یا وہ اس پہ دن رات لگا کر یہ کام پھر وہ سر انجام پہنچاتے ہیں. دیکھیں بڑی اس میں تو آپ یہ ہمارا بیلٹ ہوا کرتا تھا گلستان. یہ گلستان بلوچستان کے پورے اس میں ایک اس ٹائم مانا جاتا تھا کہ گلستان ہے تو لوگ یہاں سے سیر و تفریح کے لیے جاتے تھے. یہ جو قبائلی بدی، اس میں جو قبائلی وہ شروع ہوا ہے، آج تک وہ اس سے سفر کر رہے ہیں. اس میں گیس پائپ لائن کا بھی مسئلہ آئے گا، کوئی کہے گا کہ ڈالو، کوئی کہے گا کہ نہیں ڈالو. اس میں روڈ کا بھی مسئلہ آئے گا. اس میں سرکاری فنڈ جب جہاں جاتے ہیں نہیں لگا سکتے. ایون یہاں کے جو ذمہ داری ہے خشک ہو گئے، باغات تھے سارے خشک ہو گئے. بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. یہ چیزیں اگر بلوچستان سے نکل جائیں تو آپ یقین کریں کہ یہ جو پسماندہ ضلع ہیں یہ ساری ترقی کریں گے.